وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ بہترین اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ اخلاق کے بغیر انسان نہیں ہے۔ انسان میں اخلاق ہوتے ہیں، جانور میں اخلاق نہیں ہوتے۔ تو انسان اگر اخلاق والا نہیں ہے تو نفس امارہ میں ہو جاتا ہے، جانور کے درجے پر آ جاتا ہے۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ادب سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ادب سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عزیزو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ یہ بہت ہی برکت والا، رحمت والا، عظمت والا، مغفرت والا مہینہ ہے، اور اس ماہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو متقی بنائے۔ تو آپ اس ماہ بآسانی سے متقی بن سکتے ہیں۔ جہاں پہ لگتا ہے مال اس کا، وہیں پہ کھیلتی ہے جان اس کی۔ تو دین کو آپ اگر کچھ دو گے، دین کو اپنے پیسے لگاؤ گے تو آپ کو درد پیدا ہوگا، اسلام سے محبت ہوگی، مسلمانوں کا احساس ہوگا، آپ اللہ والے کہلائیں گے، آپ محسن کہلائیں گے، آپ ہمدرد کہلائیں گے۔ اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، لیکن ایثار قربانی کا آپ میں جذبہ نہیں ہے، آپ بخیل ہیں، تو آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ بخالت اللہ کو پسند نہیں ہے اور بخیل اللہ کا دشمن ہے۔ تو عزیزو، اللہ سخی ہے، آپ سخاوت کو اختیار کرو۔ ساری عبادتیں آپ کی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک دوسرے کا احساس آپ میں پیدا ہو گیا ہے تو آپ متقی ہیں۔ اللہ کے مقصد میں آپ کامیاب ہیں۔ اللہ کا مقصد آپ کو متقی بنانا ہے، آپ کو بھوک و پیاس سے مارنا نہیں ہے، آپ کو بھوک و پیاس سے رکھنے کا مقصد اللہ کا یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پاس بھوک و پیاس سے رہنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے پاس متقیوں کی اہمیت ہے۔ تو آپ متقی بن جاؤ، آپ پرہیزگار ہو جاؤ، آپ ایک دوسرے کا ادب سیکھ لو، بڑوں سے ادب، چھوٹوں سے محبت سے ملو، تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورنہ آپ میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جانور میں ادب تمیز نہیں رہتی، بڑوں کا لحاظ نہیں رہتا، چھوٹوں پر کوئی شفقت نہیں رہتی۔ تو آپ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اب ظاہر بات ہے ادب نہیں ہے تو آپ کا شمار جانور میں ہو جائے گا۔ اگر آپ احساس نہیں کر رہے ہیں امت مسلمہ کا تو آپ امت مسلمہ سے خارج ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا جو شخص امت مسلمہ کا احساس نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کسی قوم میں سے ہوں گے لیکن امت مسلمہ سے نہیں۔ ایثار قربانی آپ میں نہیں ہے تو آپ اللہ کے بندے رہ کر بھی نہیں رہیں گے، اللہ کے دشمنوں میں شامل ہو جائیں گے۔ دیکھو، ایران کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے فلسطین کی مدد نہیں کی۔ ہوا کیا؟ آخر مرنا پڑا۔ یہ جان جانی ہے، یہ رہنے والی جان نہیں ہے، مرنا ہے۔ اگر وہ بندہ ایران کا بندہ فلسطین کا ساتھ دیتا، فلسطین کے لیے اگر شہادت پاتا تو آج بہت بڑا درجہ ہوتا، اللہ کے پاس قدر ہوتی۔ جان چلے گئی، جب تک جان ہے دوسروں کے لیے، دوسرے ممالک بھی جاگ جاؤ کہ ایران کی طرح تم بھی چلے جاؤ گے۔ مسلمانوں کے لیے کچھ کرو، اٹھو، احساس پیدا کرو، انسان بنو۔ جانور بننا آسان ہے، جانور سے انسان بننا مشکل ہے۔ تو اٹھو اے انسانوں، ورنہ جو ہے ایران کی طرح تم بھی چلے جاؤ گے۔ اب کچھ بھی کر لو وہ بات نہیں آئے گی، بدلہ الگ چیز ہے۔ آپ اگر اٹھ کر فلسطین کے لیے آواز لگاتے، وہ مظلوموں کا، ان پر ظلم ہو رہا تھا، آپ اٹھ کر اگر کرتے تو اللہ کے مقرب بندے بنتے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت دکھانے کا قابل ہوتے۔ بغیر کچھ کرے کہ آپ نے دنیا چھوڑ دی، آپ کا خاتمہ ہو گیا۔ تو مسلمانوں، اگر تم بھی مظلوموں پر ظلم ہوتا دیکھو گے، کچھ نہیں کرو گے، 57 کنٹری سن لو، تم بھی مٹ جاؤ گے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔
تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شیماء کو تعلق نہیں پیمانے سے، یعنی ایران مٹ جائے گا۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے اشارہ دے دیا ہے کہ ایران کے خاتمے سے تم کو کچھ نہیں ہوگا، یہ سارے مٹ جائیں گے۔ امریکہ کا نقشے سے نام نکل جائے گا۔ آج ایٹامک بمز جو بنے ہیں وہ سارے کے سارے استعمال ہونے والے ہیں، کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ بڑے بڑے میزائل جب تیار ہوئے ہیں تو اس کا مقصد، میزائلوں کا مقصد یہ ہے کہ پورا خاتمہ ہونے والا ہے۔ کل من علیہا فان، کوئی نہیں بچنے والا ہے۔ تو عزیزو، جب بچنے والے نہیں ہیں تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے جو ہو گئے وہی بچنے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی صورت باقی رہنے والی ہے، اللہ والے باقی رہنے والے ہیں، ایثار قربانی کرنے والے باقی رہنے والے ہیں۔ تو اپنی جانوں کا، اپنی مال کا نذرانہ پیش کرو، اپنے خاندان والوں کو ایثار قربانی اپنے خاندان والوں کو دو، اپنے عزیز و اقارب کو دو، اور اللہ کے لیے دو، ورنہ ایران کی طرح تمہارا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ بعد میں ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ رمضان آپ کو ایک بہترین موقع ہے، انسان بن جاؤ، متقی بن جاؤ، ایثار قربانی کا جذبے کو جگاؤ، دوسروں کا احساس پیدا کرو، ورنہ جانور کی طرح مارے جاؤ گے، کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ بچنا ہے تو اللہ کی راہ پر چلو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنا لو، اور سرکار نے زیادہ سے زیادہ ایثار قربانی، لوگوں سے ہمدردی، اس پر زور دیا ہے، لیکن آپ عبادت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایثار قربانی تو کچھ نہیں ہے، عبادت بے انتہا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو کچھ ایسا کرو، دور دنیا میں رہو، غمزدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر چلو کہ تم بہت یاد رکھو۔ تو عزیزو، وقت اب ہے ایثار قربانی کا، پھر بعد میں وقت نہیں آئے گا۔ تو اٹھو، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے گے۔ اللہ کے فرمان کو مان کر اگر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ اب دیکھو کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ ہے۔ میرا کام تھا آپ کو بتلانا، میں نے آپ کو ہوشیار کیا ہے، میں نے بتلایا ہے، کل کو یہ نہیں کہنا کہ ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ تو عزیزو، وقت ہے، اٹھ جاؤ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔